عام خبر دیں آپ کو، پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے حکم امتناع واپس لے لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان ایک بار پھر واپس لے لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر منظور کیا گیا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے نواب شیر سے۔ نواب شیر، کیا تفصیلات ہیں؟ جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کی بحالی کے معاملے کا کیس کی سماعت جو ہے وہ آج پشاور ہائی کورٹ میں ہوئے اور دونوں جانب سے وکلاء نے دلائل دیے، جس پر جو ہے عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور ابھی پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور الیکشن کمیشن کی درخواست منظور، عدالت نے حکم امتناعی واپس لے لیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 26 دسمبر کو پی ٹی آئی کی درخواست پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے ان کو سنے بغیر عدالت کی جانب سے حکم امتناعی جاری کرنے پر اعتراض کیا تھا اور عدالت کا حکم امتناعی واپس لینے کے بعد الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انتخابی نشان بلہ واپس لیا تھا۔ جی نواب شیر، یہ بھی بتائے گا کہ عدالت کی جانب سے کیا کہا گیا؟ جی بالکل، عدالت کی جانب سے ابھی تک یہی کہا گیا ہے کہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، وہ الیکشن کمیشن کی درخواست جو ہے وہ انہوں نے منظور کر دی ہے اور عدالت نے جو ہے وہ حکم امتناعی جو ہے وہ واپس لے لی ہے اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو سنے بغیر عدالت کی جانب سے حکم امتناعی جاری کرنے پر اعتراض کیا تھا۔ عدالت کا حکم امتناعی واپس لینے کے بعد الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ جو ہے وہ بحال کر دیا تھا اور آج صبح سے جو ہے وہ اس کیس پر دونوں جانب سے جو ہے وہ وکلاء جو ہے وہ دلائل دیتے رہے تھے، جس پر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور ابھی جو ہے اس فیصلے کو جو ہے وہ سنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے جو وکیل تھے الیکشن کمیشن نے، ان کا یہی کہنا تھا کہ کمیشن کے پاس اختیارات ہے اور میرے ہر سوال سپریم کورٹ کے فیصلے پر مبنی ہے، یہ کہہ رہا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل کا۔ انہوں نے مزید جو ہے وہ آرگومنٹ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمارے آرڈر پر حکم امتناعی لی اور ہمیں حق ہے کہ اس کے خلاف ریٹ دائر کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن ہے، ان کے وکیل کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کسی سیاسی جماعت کو لسٹ سے نہیں نکال رہا۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمارے قوانین کی پاسداری آپ نے نہیں کی، تو اسی وجہ سے آپ سے ہم اس کیس میں وہ بنے ہیں۔ ان کا ایک کیس کہ یہاں قابل سماعت ہی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ جائے۔ قاضی انور ایڈوکیٹ نے مجھے دائر اختیار آرٹیکل 199 کے بارے میں ہی سکھایا ہے، یہ کہنا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل کا۔ کل الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ پیشی ہوئی تھی اور آج صبح سے جو ہے وہ اس کیس پر دونوں جانب سے دلائل دیے گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور عدالت نے جو ہے وہ اس کے بعد وقفہ کیا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے انہوں نے اس پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لے لیا ہے تحریک انصاف سے۔ جی اچھا نواب شیر، تمام تر تفصیلات آپ نے بتائیں، اب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے پاس اس فیصلہ آنے کے بعد اب کیا آپشن باقی رہ جاتا ہے؟ جی بالکل، یہ فیصلہ جو جس طرح کی میں نے بتا دیا کہ دونوں جانب سے جو ہے وہ وکلاء نے ابھی جو ہے وہ دلائل دیے تھے اور اس سلسلے میں ہمارا جو ہے وہ سینئر قانون دان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اب جو ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جا سکتا ہے اور وہاں پر جو ہے ان کا فیصلہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ جو تحریک انصاف کے وکلاء ہے تو آیا یہ سپریم کورٹ میں کیس دائر کرتے ہیں، تو ابھی تک جو سینئر قانون دان ہے ان کا تو یہی کہنا ہے، لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ جو تحریک انصاف کے وکلاء ہیں وہ کرتے کیا ہے اس سلسلے میں۔ نواب شیر، کیا کوئی ٹائم فریم ہے کہ اس ٹائم فریم کے اندر جو ہے وہ رابطہ کرنا ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان سے؟ جی بالکل، اس سلسلے میں ہماری جو سینئر قانون دان ہیں ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے ابھی تک جو ہے وہ جو تحریک انصاف کے جو سینئر قانون دان ہیں ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ابھی ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا قبل وقت ہوگا، ہم مشاورت کریں گے اپنے سینئر کے ساتھ، کیونکہ آج جو ہے وہ بیرسٹر علی گوہر اور جو سینئر قانون دان تھے علی ظفر، انہوں نے بھی آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے اور اس میں جو تیسرا جو سینئر قانون دان ہے تحریک انصاف کا قاضی انور نے اس کیس میں دلائل دیے تھے، کیونکہ ان تینوں وکلاء کے جو نام ہے وہ اس کیس میں تھے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ مشاورت کے بعد ہی ہم پھر کچھ کہہ سکیں گے اس حوالے سے۔ اچھا نواب شیر، یہ بتائے گا آج عدالت کے روبرو پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے کیا کہا گیا؟
जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि आईन कहता है कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ और दयानतदारी के साथ इलेक्शन का इनेकाद करेगा, जबकि इस सिलसिले में जो सीनियर कानूनदान तहरीक इंसाफ का उन्होंने दलाइल देते हुए जावेद हाशमी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन होता है तो इस दिन से इलेक्शन शुरू हो जाता है और रिजल्ट का नोटिफिकेशन आने तक ये इलेक्शन होता है। जबकि इस पर जस्टिस इजाज ने कहा कि आपके दो पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन हुक्म तेनाही वापस लेने के लिए नहीं आ सकता। दूसरा पॉइंट यह है कि इस ऑर्डर से इलेक्शन इनेकाद में भी क्या मुश्किलात है, जबकि वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल मैंने नहीं सुने, कल में नहीं था, ये कहना था काजी अनवर का। जबकि जस्टिस इजाज का इस सिलसिले में कहना था कि इलेक्शन कमीशन का एक इतराज ये है कि इंट्रा रिलीफ तो पूरा केस है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी को निशान अलॉट करना है और अभी इसमें दिन काफी कम है, ये काजी अनवर का कहना था। जबकि उनका मजीद कहना था कि 9 जनवरी को केस की समाअत के लिए मुकर्रर है और इसमें हो जाएगा। जबकि काजी अनवर का मजीद कहना था कि कल लाहौर हाई कोर्ट में भी एक केस था और इलेक्शन ने वहां पर भी कहा कि 9 जनवरी के बाद तारीख देंगे। पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत भी है, ये वहां जिस पर जस्टिस इजाज खान का ये कहना है कि ये वहां पर मुतमईन है और यहाँ पर नहीं। इलेक्शन कमीशन का एक इतराज ये है कि इसको पहले लाहौर हाई कोर्ट में दायर किया था, फिर यहाँ आ गए हैं। इस पर जो है वो काजी अनवर का कहना था कि इसका मुझे पता नहीं और हमारे सीनियर वकीलान नहीं है, वो इस्लामाबाद में मसरूफ है, अगर वो अदालत में मौजूद भी होते तो मैं आपको सुन लेता, आप सबसे सीनियर है। इस पर जस्टिस इजाज का यही कहना था। इस केस में जो है वो एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल वाले भी जो है वो पेश हुए, ये कहना था काजी अनवर एडवोकेट का। जबकि उन्होंने कहा कि हम इससे में फरीक नहीं है। जस्टिस इजाज का यही कहना था, ये इस दिन पेश होने के लिए फिर बाद में इनको पता चला और इनको किसी ने बताया कि आपका काम नहीं है। काजी अनवर का अदालत को कहना था। इस दिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी 1 घंटे से ज्यादा दलाइल दिए थे। ये तहरीक इंसाफ के वकील अली जमान का जो है वो अदालत में दलाइल देते हुए ये कहना था। जबकि मजीद इस केस में जो है वो NPTI इंट्रा इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस जो है वो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समात और PTI के वकील के जो काजी अनवर है उनके दलाइल जो थे वो जारी रहे थे और इलेक्शन कमीशन ने अपने ड्राफ्ट में खुद को जुडिशनल अथॉरिटी कहते हैं। PTI वकील काजी अनवर का ये कहना था कि पहले इसका फैसला करना होगा कि इलेक्शन कमीशन 26 दिसंबर के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट आ सकता है कि नहीं। जबकि 26 दिसंबर का जो ऑर्डर दिया गया इलेक्शन कमीशन ने इसका इतलाक नहीं किया था, ये काजी अनवर का कहना था। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने वेबसाइट पर कुछ भी नहीं डाला, PTI वकील का ये कहना था। जबकि 9 जनवरी को इस पर समाअत हुई, इस दिन भी इसमें दिन ही कितने जो है वो रह गए हैं। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।